آنے والی دعوت دیتے ہیں. آپ غور کریں, 40 دن الگ, 4 مہینے الگ, 6 مہینے الگ, سال الگ, مگر شاہ نعمت کا کام صرف 1 دن میں ہو گیا. اللہ اگر ہدایت دینا چاہا نا تو اللہ کے پاس وقت کی کوئی قید نہیں ہے. منٹوں میں آنن فن پروردگار عالم ہدایت کی منزلوں پر فائز کر دیتا ہے. وہ شاہ نعمت نماز سے فراغت حاصل کرتے ہیں. اب آپ سوچیں, وہ شاہ نعمت اپنی زندگی میں تو نماز کے پابند نہیں تھے, اچانک سے نماز عصر کی اذان سنے آنا اور نماز کا خیال پیدا ہونا, تو عصر کی نماز کی تائید قرآن کر رہا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. پروردگار عالم اپنے کلام العریض میں فرما رہا ہے, حفاظت کرو اس درمیان کی نماز کی جو تمہارے لیے کامیابی کی ضامن ہونے والی ہے. آپ غور کریں, آپ غور کریں, اللہ اکبر کے ساتھ شاہ نعمت نے اپنا مسلح قائم کیا. آپ غور کریں کہ شاہ نعمت نے ایسا کیسا انداز تھا ہوگا جو آپ نے اپنے اللہ کو پکارا ہوگا, ایسی کیسی فاتحہ پڑھی ہوگی, ایسی کیسی تعریف آپ نے کی ہوگی جو اللہ کو پسند آئی ہوگی. پھر آپ نے جو رکوع کیا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم کی کون سی ایسی صدا بلند کی ہوگی. پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہا, سبحان ربی الاعلیٰ کہا, تو اس اعلیٰ کہنے میں اس اعلیٰ کو کیا پسند آیا کہ سلام پھیرنے کے بعد شاہ نعمت سراپا سلامتی ہو گئے. آپ غور کریں, شاہ نعمت نے سلام پھیرنے کے بعد کوئی دوسری بات نہیں کی, صرف یہ کہا, بھائیو مجھے یہ بتلانا کہ اذان کی آواز کہاں سے آئی. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے ہمیں چن لیتا ہے تو پھر ہدایت کی منزلوں پر ہمیں فائز کر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہو وہ کامیابی کی طرف ہماری ضمانت دیتی ہے. آج ہم پریشان یہ ہیں, آج ہم پہناؤں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان اتنا کمزور اور لاچار ناتواں ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے, کیسا بھی آتا ہے, آ کر ہمیں کہتا ہے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, ایک ایمانداری کا تقاضا میں آپ کی طرف پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ایمان والی بات, حق کی بات وہ ہوتی ہے جس سے آپ کا دل پھر جائے, اور خالص اس بات میں مقصد کیا ہوتا ہے. کوئی بھی بولنے والا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے رب کے قریب ہوں گے. وہ یہ کہے گا کہ آپ ایسا کریں گے اتنا ثواب ہوگا, اتنا ثواب ہوگا. ہماری زندگی ثواب کی خاطر نہیں ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہم کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنے حبیب کے امتی ہونے کا ہمیں شرف عنایت ہوا. آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کون ہیں. مسئلہ یہی ہے, آپ اگر اپنے امتی ہونے کے اعزاز کو اگر سمجھ لینا تو پھر مہدویت تک آنے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مہدویت ایک سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے جو کامل ہو گیا ہے. بات سمجھ رہے میاں, مہدویت اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے جو کامل ہو گیا ہے. ہم اگر ایسے ہی اپنے آپ کو مہدوی کہیں گے, عمل نہیں کریں گے اور آوازیں نکال نکال کر اگر کہیں گے کہ میں مہدوی ہوں, تو ایسی مہدویت پر فرمان مہدی ہم تک پہنچتا ہے. بعمل مقبول بے عمل مردود. جو عمل کرے گا وہی کامیاب اور کامران ہوگا, جو عمل نہیں کرے گا وہ مردود قرار پائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم پر بھی وہی ذمہ داری ہے, تم پر بھی وہی ذمہ داری ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور تم ایسا ساتھ کریں کہ پھر اس ساتھ سے ایسی کامیابی ہو, پھر سب دیکھیں, ہندوستان کی تاریخ دہرائی جائے, پھر ہم کو دیکھ کر وہی لوگ کہیں جو پہلے کہتے تھے کیا یہ مہدوی ہیں. ہماری روشن پیشانیاں, ہمارے عام حال کے معاملے ایسے, اگر ہم 10 میں بھی کھڑے ہو جاتے تو ہمارے چہروں پر وہ ایمان کی حرارت ایسی ہوتی, وہ چمک ایسی ہوتی کہ دیکھنے والا یہ کہتا کہ کیا یہ مہدوی ہے. ہم بھول چکے ہیں, اپنی حقیقتوں کو ہم بھول چکے ہیں. ہم ایک دباؤ اور ایک پریشر میں آ گئے ہیں. آخر کس قسم کا دباؤ, کیسا پریشر. ہم نے کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمیں پوچھے گا ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اللہ ہمیں کیسی سزا دے گا. اس کا ہمیں خیال نہیں آتا. ہمیں خیال آتا تو بس سوسائٹی کا خیال آتا کہ وہ کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے. کیا ہماری زندگی اللہ کے بھروسے پر ہے یا لوگوں کے بھروسے پر؟ محنت تو آپ کر رہے ہو, صبح سے شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے زحمت آپ اٹھا رہے ہو, اور لوگوں کے بارے میں اتنی فکر. کبھی تو سوچو
جس نے یہ ہم کو کہہ دیا کہ نحن اقرب من حبل علیہ ولید، میں بندے کی شارک سے قریب ہوں، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے مگر پہچان نہیں سک رہی۔ ہم اللہ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم دغا بازی کر رہے ہیں۔ وہ رب ہماری شارک سے قریب ہے، اس نے ہمیں سب کچھ عنایت فرمایا، یہ کسی کا نہیں ہے، اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ آپ غور کریں، اس حقیقت کو اپنے ذہن اور گمان میں ایسے بٹھائیں۔ مقصد یہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مہدوی وہ ہے جس کے شعور بیدار ہو، جس کو مکمل آگاہی ہو، اور مہدوی وہ ہوتا ہے جو حق کے پیغام کو سر خم کر کے تسلیم کرتا ہو۔ آج ہمارا نظریہ، ہماری ذہنیت انسانی نقطہ نظر کے حساب سے سائنس کا ایسا دباؤ، سوسائٹی کا ایسا دباؤ کہ ہم اتنے پریشرائزڈ ہیں کہ ہم دینی معیار کے حساب سے، دینی فکر کے حساب سے آگے کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج جو اینک پہنی ہوئی ہے وہ اپنے آنکھ کے زیادتی اور کمزوری والے نمبر کی پہنی ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھ پر شریعت کی اینک پہنے، شریعت کی اینک پہنے۔ خدا کی قسم غور کریں کہ مہدی موعود کا دربار سجا ہے، اور ایک صحابی مہدی موعود جو آ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں، قربان جائیے، مہدی موعود کی شریعت کی پاسبانی اور مہدی موعود کی شریعت سے محبت اور شریعت مطہرہ میں دخل کو آپ نے کیسے رد فرمایا؟ ہم مہدوی شریعت کے پابند، ہم مہدوی رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم مہدوی اطاعت مصطفیٰ پہ اپنی زندگی کرنے والے ہیں، ہم مہدوی بارگاہ رسالت سے نیاز حاصل کرنے والے ہیں، ہم مہدوی جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کے نہیں ہیں، ہم تو اسلام کی گہرائی والے لوگ ہیں۔ اسلام کا آئینہ ہمارے پاس ہے، اور وہ آئینہ اتباع محمد رسول اللہ ہمارے پاس ہے۔ آپ غور کریں، دربار مہدی ہے، نماز میں ایک صحابی آ کر شریک ہوتے ہیں، امام صاحب نے اپنے دونوں سلام پھیرے تو اس بعد میں آنے والے مقتدی نے دوسرے سلام کا انتظار کیے بغیر اپنی نماز کو مکمل فرمایا، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ امام کے دونوں سلام پورے ہونے کے بعد میں آ کر شریک ہونے والا اپنی دیگر نماز پوری کرے۔ تو کسی صحابی نے آ کر یہ مسئلہ پیش فرمایا تو مہدی موعود نے فرمایا اس صحابی کو بلا کر کہ بھائی آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اب آپ غور کریں، وہ صحابی مہدی موعود کہتے ہیں کہ میران جی، مجھے آپ کے طفیل، آپ کے صدقے کشف حاصل ہے۔ کشف وہ چیز ہے جو غیب کی خبر ہم تک پہنچاتا ہے، القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یعنی پہلے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ اس امام پر سجدے سہو لازم نہیں ہے۔ میں نے اس بنا پر آپ کے صدقے جو مجھے میسر ہوا ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ غور کریں، قربان جائیے، امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے اس فرمان عالی شان پر آپ نے فرمایا یہ آپ خوش نہیں ہو گئے کہ تم نے کہا میرے صدقے، تم نے کہا میرے طفیل، ایمانداری کا تقاضا دیکھیے، مہدی کی حقانیت اور صداقت کا مظاہرہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، خاک پڑے تمہارے کشف پر جو شریعت محمدی کے خلاف جائے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ امام کے دو سلام کا انتظار کرنا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ مہدوی جو ہوتا ہے وہ عین شریعت مصطفیٰ کام کرنے والا ہوتا ہے، مہدوی جو ہوتا ہے وہ شریعت محمدیہ کے تحت کام کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں صرف اور صرف غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو آپ کمیونیکیشن شروع کر دیں۔ قوم ساری مرشدوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، قوم ساری مرشدوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، آپ کسی بھی مرشد سے کوئی اپنا کانٹیکٹ قائم کر لیں، دینی معاملات کو آپ طے کر لیں۔ آپ اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حق کے پیغام کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ثابت قدمی اور استقامت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے مہدی موعود نے فرمایا در اتفاق نصرت دینس و در نفاق ہزیمت دینس، یعنی اتفاق اور اتحاد سے ہم رہیں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اپنے کچھ افراد موجود ہیں، کچھ گھر موجود ہیں، ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، ان کے درمیان بھی بے چینیاں ہیں۔ آخر یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ دوری کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ اختلافات کو طول دینے کا نہیں، اس قسم کی کیفیت، اس قسم کی عبادتوں سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ آپ غور کریں، آج ہم مہدوی ہیں تو ہمارے کہ ہمارے اندر دین کی وہ تمام سوجھ بوجھ
اور فکریں ہونی چاہیے، وہ تمام صلاحیتوں کو ہم اپنے آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آپس میں نفاق کو دور کریں، اپنے دل کی جو گندگیاں ہیں، جو نفاق کا معاملہ ہے، اس کو دور کریں، اللہ کے واسطے ایک ہونے کی کوشش کریں، اللہ کے واسطے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو محبتیں بحال ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کو جب بھی دیکھو سلام عرض کر دیا کرو، پھر دیکھو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ نفاق ختم ہو جائے گا۔ آج پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ آج پریشانی کیا ہو رہی ہے کہ بھائی مرشدوں سے ملتے ہیں تو مرشدوں کی ارے مت کرو بھائی، ختم بوسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ختم بوسی کی ایک اپنی الگ جگہ ہے، ہر جگہ ختم بوسی نہیں ہوتی۔ آپ سلام سے اپنا کام چلاؤ، کیونکہ جب تک کہ ہاتھ نہیں ملیں گے خیال نہیں ملے گا، جب تک کہ خیال نہیں ملیں گے دل نہیں ملیں گا۔ یہ فارمیٹ ہے، ہاتھ ملانے کی عادت تو کرو۔ مصافحہ سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہاتھ ملا کر اپنے اپنے معاملات کو ایسے دور کرو، دلوں کی گندگیوں کو، پریشانیوں کو، کہ تمہارا خیال ایک ہو جائے۔ آج پریشانی ہمارے اختلافات کی یہی ہے کہ ہمارا خیال ایک نہیں ہے۔ ہر گاؤں کا الگ خیال، ہر انسان کا الگ خیال، جب تک کہ ہم متحد نہیں ہوں گے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لیں کہ سچائی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، حقیقت کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، مگر اس میں خیر اور برکت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں زیادتی ہوگی وہاں خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ آپ حساب کر لیں، اپنے طور پہ آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ آج ہم زیادتی اور کمی کے فلسفے کو لے کر چل رہے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے، عمل کا ہمارا معیار کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو آج یہاں پر کچھ سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرما۔ رب العالمین تیرے حبیب کا واسطہ، پنجتن پاک اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کا واسطہ، جو کچھ بھی یہاں کہا گیا ہے، جو کچھ بھی یہاں سنا گیا ہے، اس پر ہم کو ایمانداری کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا جانے انجانے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما۔ مولا ہمارے آپس کے نفاق کو دور کر ہمیں متحد کر کے ایک چٹان کی طرح ہم کو اپنی مہذبیت، اپنے اسلام کو پیش کرنے کی حیثیت ملا دے۔ مولا کامیاب اور کامران فرمانا۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سوا 5 بجے تک اثر پڑیں گے، ابھی 5:45 ہو رہی ہے۔